شفقت سے پریزنٹ کیا، معلم کی حیثیت سے پریزنٹ کیا، تو ہمارے خوش قسمت ساتھی جن کے راہ کا سفر کا انتخاب اللہ پاک نے معلم کے طور پر کیا، خوش قسمت ہے کہ جن کی زندگی، جن کے دن رات، چاہے وہ فلکیات پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ کیمیا پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ بایو کیمسٹری پڑھا رہے ہوں، چاہے وہ کچھ بھی پڑھا رہے ہوں، ہے تو علم کائنات، اور کائنات کا علم جو ہے خالق کا علم ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ میرے بارے میں تدبر کرو۔ قرآن کے کچھ حقوق ہے جس میں سے تدبر فی القرآن باقاعدہ ایک عمل ہے، جس طرح پڑھنا ایک عمل ہے، جس طرح سمجھنا ایک عمل ہے، جس طرح پہنچانا ایک عمل ہے، یعنی اسی طرح تدبر قرآن بھی ایک عمل ہے۔ قرآن ہماری زندگیوں میں، ہمارے اساتذہ کی زندگیوں میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں کس طرح واپس آ جائے، اقبال ہماری زندگیوں میں اس کے خواب، حقیقی خواب کو ہم کس طرح سے رنگ بھر سکیں، وہ رنگ جو اقبال نے دیکھا۔ سر یہ ساری وہ اشکالات ہیں جس کا ہمیں ویسے بھی مجموعی بلوچستان میں ہماری انٹلیکٹ کو جس کا سامنا ہے۔ ہم آپ کے مشعل کے روشنی میں راستہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ پاک ہمیں آپ کے توسط سے اپنے منزل پہ پہنچائے گا۔ ہم کسی دیار غیر میں، کسی ایسے ویران جزیرے میں نہیں اتریں گے، ہم ایک سرسبز و شاداب جزیرے پہ اتریں گے جہاں پہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا کہ اس کو وادی ذی زرع عند بیتک المحرم سے بنا دے، اسی طریقے کے خواب لے کر سر ہم آپ کے آستانے پہ ہیں۔ میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں سر کہ آپ اسٹیج پر آئیں اور اپنے ٹاک کا، اپنے پیغام کا ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھیوں کے ساتھ، ہم سب کے ساتھ ہماری رہنمائی کریں، مشعل جلائیں تاکہ ہم اپنا راستہ ڈھونڈ سکیں۔ سب کا میزبانوں کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے پلیٹ فارم جنریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ کا ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں کہ یہ مجھے اس کے علاوہ کچھ نہیں سمجھ آتی کہ میں یہ کہوں الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اللہ کا مشکور ہوں کہ مجھے اس نے اس راستے کی سمت عنایت کی۔ سر پلیز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ خاتین حضرات، میں نے اتنی خوبصورت اسپیچ کسی میزبان سے نہیں سنی جتنی انہوں نے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ بلکہ سچ پوچھو تو مجھے ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ میں ان کی باتوں میں کچھ اضافہ کروں۔ جذبہ، شوق، منزل کا تعین جو انہوں نے اس خوبصورتی سے کیا ہے اور اس علمی انکسار سے کیا ہے کہ ہم سوچنے، سب سوچنے والوں پر ایک رکت سے جاری ہو جاتی۔ بٹ اگر ہمارا یہی جذبہ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے پایہ تکمیل سے روک نہیں سکتی۔ خاتین حضرات، میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ خدا کو اپنی کون سی چیز پسند ہے۔ ویسے تو تمام صفات عالیہ ہیں کہ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض۔
پروردگار عالم فرماتے ہیں سب میرے اچھے نام ہیں، مگر حیرانی کی بات ہے کہ جب نسل انسانی کا قافلہ شروع ہوا ہے اور جب سے قرآن حکیم میں آیا ہے تو عجیب و غریب کا بڑی دیر یہ بحث شروع رہی ہماری صدیوں تک کہ man is a special creation or a biological experimentation. بڑی دیر، حالانکہ اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس لیے کہ خدا والے کریم نے بڑی وضاحت سے یہ قرآن میں کہہ دیا تھا کہ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم عَلَيْكُم مِّنَ الْأَرْضِ کہ میں نے انسان کو زمین سے اگایا۔ پھر کس بات پہ جھگڑا رہا؟ سائنسدانوں کا، مسلمانوں کا، علماء اسلام کا، جو درمیان والا جو پیچ تھا جس میں اللہ نے یہ کہا کہ میں نے تمہیں زمین سے باقی نباتات کی طرح اگایا ہے۔ اب اس واضح قرآن کی اور اسی زمین میں تمہیں سمیٹوں گا اور اسی زمین میں سے دوبارہ تمہیں نکالوں گا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ صدیوں جو جھگڑا جاری رہا تھا کہ جی مذہب خلاف ہے بایولوجیکل کریشن کے، یا اتنا بڑا کہاں سے وہ ہو گیا تھا، انہیں بس ڈارون کے خلاف ہم نے محاذ کھولے رکھا۔ He just tried to discover the fact of God. Just tried to discover. اور قرآن میں اتنی وضاحت سے کہیں کوئی بات نہیں لکھی ہے کہ میں نے تمہیں زمین سے باقی نباتات کی طرح اگایا تو یہ جھگڑا جائے گا۔ Nobody for centuries was able کہ وہ یہ سوچ سکے یعنی ایک بایولوجیکل کریشن میں اور ایک آئیڈیالوجیکل کریشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے قرآن حکیم میں اللہ کہتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، تم سب اپنے باپ ابراہیم کی اولاد۔ اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو شاید نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کہ ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام، کیا بہت بڑا فخر ہے اگر ہم ہیں تو، مگر اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم تو اپنے ماں باپ کو کوئی اور سمجھتے، مگر اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ ہم مواحد خود ابراہیم کی اولاد، کیونکہ جو سبق ابراہیم علیہ السلام نے سیکھا اور پڑھایا تو جو شخص بھی سنت ابراہیمی پہ قائم ہے، جو بھی مواحد ہے، اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، کہ تم اپنے باپ ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، ملت میں سے ہو۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا۔ خادم حضرات اگر غور کیا جائے کہ اگر فرض کرو قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ تمہارا اسپرچل فادر ابراہیم ہے، پھر دوسری بات تو کہیں گے کہ یہ نبی کی مائیں بیویاں جو ہیں تمہاری مائیں ہیں، یہ امہات المومنین ہیں، تو ظاہر ہے محمد رسول اللہ بھی میرے باپ ہوئے، اسپرچل فادر ہوئے۔ ہم لوگوں کا اپنے تو ماں باپ سے بڑی شکایتیں ہوتی ہیں، ہم وہ آئیڈیل تو نہیں ہو سکتے، وہ تو کامنالٹیز میں سے آتے ہیں، مگر جس امت کے پاس یا جس مسلمان کے پاس ایسے عالی قدر دو اسپرچل فادرز ہوں، اس کی تو خوشی اور اس کی ہمت اور اس کے علم کا تو اندازہ ہی لگایا جا سکتا۔ تو خادم حضرات میں دیکھ رہا تھا کہ خدا کریم وہ کوئی چیز اپنی ایسی ہے، باقی چیزوں کو تو وہ سمیٹتا رہتا ہے، میں قادر ہوں، میں جابر ہوں، میں حکمران ہوں، میں سوتا نہیں ہوں، میں تمہاری ہر چیز سے آگاہ ہوں، وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ۔ مگر ایک جملہ وہ بار بار بولتا ہے جو وہ اپنی گرفت عامہ کے لیے بولتا ہے، وہ ہوا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ ساری چیزیں علم سے، وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے باقی صفات کے مقابلے میں بہت زیادہ اہمیت علم کو دیتا ہے،
اور جب اس نے عقل تخلیق کی، اب علم و عقل میں تھوڑا سا فرق کرنا پڑتا ہے کہ عقل انسٹرومنٹ ہے اور علم وہ چیز ہے جو اس انسٹرومنٹ سے حاصل ہوتی ہے. عقل تو اس نے جب تخلیق کی، اور یہ حدیث قدسی ہے اور صحیح ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، تو اس نے کہا ذرا چل کے دکھا. عقل چلی پھری، دیکھا کہ اتنی خوبصورت فضیلت، اتنی حسین، اتنی ماہر، اتنی شاندار. تو پھر اللہ نے ایک جملہ فرمایا کہ جو لے گا، خود فرمایا کہ میں نے کیا خوبصورت شے تخلیق کی ہے. اب تجھے وصف یہ آپ کا کہ جو لے گا وہ تیری وجہ سے لے گا، اور جس کو نقصان ہوگا تیری وجہ سے ہوگا. یعنی عقل کی وجہ سے کہ جو عقل استعمال کرے. اسلام بڑا عجیب سا مذہب ہے اس لحاظ سے کہ باقی مذہب جو ہے وہ انسانی پروگریس کے ساتھ آئے. پروگریس اگر آپ دیکھو شروع سے کہ خدا بند کریم نے ایک طرف قرآن کہہ رہا ہوتا ہے، ایک طرف کچھ سائنسز کہہ رہی ہوتی ہے. اتفاق یہ دیکھو کہ قرآن میں کل پرسوں کسی کا سوال آیا ہوا تھا کہ قرآن کی آیت ریپلیسیبل کیوں نہیں ہے، آخر کیا وصف ہے اس میں کہ خدا یہ دعویٰ کرتا کہ بھلے عالم تم جو مرضی کر لو، جیسے ایک آیت نہیں لگ سکتے اگر تم نہیں، بلکہ سارے یوروپین، ویسے تو مائٹی کا لفظ ہے قرآن میں، مگر اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر کے ریسرچ اسکالرز اکٹھے کر لو، یورپ کے کر لو، امریکہ کر لو، چائنا کے کر لو، سارے مل کر بھی اگر چاہو گے تو قرآن جیسی ایک آیت نہیں لکھ سکتے. تو نیچے کوشچن کمز why؟ ایسی کیا بات؟ بہت پہلے ڈائنیسٹیز آف ایجپٹ نے لکھا تھا کہ زبان میں ایک نقش ہے. وہ نقش کیا ہے؟ یہ زبان ہم نے اپنے لیے دریافت کی. سومیرینز نے سمبل سے آگے بڑھتے کچھ اشارات مرتب کیے، پھر زبان بننی شروع ہو گئی، اور پہلی دفعہ کوئی ہم نے اشارے سے، کنارے سے گفتگو کی طرف آئے ہم لوگ. مگر اس نے کہا کہ یہ ساری زبان تو ہم نے اپنے لیے نکالی، اس زبان میں کو ہم نے خدا کے لیے تو نہیں سیکھا. یہ زبان تو تھی ہماری آپس کی بات چیت کے لیے، ہمارے مسائل طے کرنے کے لیے. ہم نے توئے لکھا، توئے کا مراد سمیرین پہیا تھا. تو جب ہم نے اشارہ کرنا ہوتا ہے کہ پہیے والی چیز کو بیٹھ جاتا، ہم توئے کے آگے ہا ڈال دیتے، تو یہ سمبل تھا، اس کا تاہا ہو گیا. اس کا مطلب سردار. آپ نے دیکھا ہوگا قرآن حکیم میں یہ لفظ آیا. یہ قرآن لفظوں کی کچھ نہ کچھ یاد کریں، کبھی تاریخ رسول میں، کبھی قرآن میں. تو پرٹیکولرلی اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھو تو کسی نے ترجمہ برابر سے نہیں کیا ہوا. انہوں نے سمپل اے سردار کہہ کے قرآن کے اس لفظ کو بند کر، بیکاز اٹس اے پارٹ آف ٹو فونیٹک ایٹیٹیوڈ. ایک توئے ہے، ایک ہا ہے. تو جب وہ ایسے کرتے تھے کھڑے ہو کے، تو ان کا مراد تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی آسانی ہمیں نصیب ہو گئی ہے، یعنی انسان نے پہیا بنا دیا تھا. آج اگر آپ دیکھو، اگر آپ 5,000 والا جہاز بھی بنا دو، اگر کائنات بالا کی تسخیر کے لیے تیز ترین تیز آواز بھی اگر آپ رفتار، بلکہ بجلی کی رفتار سے بھی تیز اگر انسٹرومنٹ بنا دو، بن رہا یا بن گیا، تو بھی اس پہیے سے بڑا نہیں ہے جو انسان نے سب سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی آسانی حاصل. مگر قرآن میں لایا گیا کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ جیسے اس پہیے نے تمہیں کائنات اول میں اور تسخیر اولین زمانے میں تمہیں بے پناہ آسانی بخشی تھی، یہ قرآن تمہارے آخرت تک تمہارے لیے اتنی آسانی بخشے. اور اے سردار ان کو بتا دے، اے طاہا اے سردار ان کو بتا دے کہ یہ مشقت نہیں ہے،
یہ تمہارے لیے اس زمین سے نکلنے کے لیے خطرات سے پاک جو بظاہر بڑی حسین نظر آتی ہے. فیض کا شعر ہے تو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے وہی گوجائے کفس ہے وہی فصل گل کا. دنیا تو یہی کچھ ہے مگر اس کے باوجود ہم جس شدت سے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جس محبت کے ساتھ اس زمین پہ رہنے کی کوشش کرتے ایک بڑی خطا ہے, بہت بڑی غلطی کا باعث ہے. مگر اس غلطی سے نکلنے کا ایک ہی آسان طریقہ ہے اور وہ جو صلی اللہ محمد رسول اللہ اپنے ساتھ لے گئے وہ جو قرآن مگر خدا کے ایز ٹیچرز ہم چلیں گے کہ قرآن کو کبھی کسی اکیڈیمک کلاس کی نظر سے نہیں پڑھنا چاہیے. ہمارے پرسنل پریجوڈسز جو ہیں وہ اس میں وہ معانی بولتے ہیں نہ جس پر خدا کی مرضی ہوتی ہے نہ کسی کو علماء دین کیا کیوں نہیں پڑھ سکتے. اب سب کو پڑھ سکتے ہو, سب کو سن سکتے ہو, مگر یہ وزڈم جو ہے اللہ نے ہر انڈیویجول کو عطا کی ہے. اور دیکھیے کوئی امت جو ہے ان اسباق سے شروع نہیں کرتی. مسلمان بڑی انوکھی قوم تھا جس کے پیغمبر کو کہا گیا اقرا باسم ربک الذی خلق. یہ حیرانی کی بات ہے کہ کوئی مذہب, کوئی جماعت, کوئی امت جو ہے اس انسٹرکشن سے نہیں شروع ہوئی کہ پڑھ. تعلیم مذہب پڑھانے والا obviously جو آپ کو پہلا حرف سکھا رہا ہے, جو آپ کو پہلا حرف سنا رہا ہے اور جو آپ کو تعلیم دے رہا ہے, تو why can't you understand کہ قرآن کا پہلا حرف یہ ایک عالم اپنے متعلم کو سکھا, ایک استاد اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ پڑھ. یعنی یہ واحد مذہب ہے کہ جس کو ایک استاد نے سکھانا شروع کر دیا اقرا باسم ربک الذی خلق. خادم حضرات اس میں وعلم الانسان ما لم یعلم, یہ کیوں ایسے ہوا کہ اب ایک ایسی قوم تیار ہو چکی تھی کہ جو نہ تو ماضی کے کسی گروپ کی طرح تھی اور آگے جانے والے رستوں کے لیے ایک برابر اور میزان کا تعقل پیدا ہو چکا تھا. ایک درمیان والی قوم تھی, اسی لیے ہمیں ایک اور لحاظ سے بھی قوم وسطیٰ کہا گیا کہ جبلت کے دور سے چلتی ہوئی انسانیت ایک ایسے مقام پہ آ گئی تھی which was fully ready to accept the word of knowledge. یہ یہود میں نہیں تھا. یہود پہ بڑی محنت کی اللہ نے, بڑا محبوب قرار دیا, بڑی عزت کی. وہ بلکہ جان ملٹن نے بھی جب ان کی تعریف کی تو sing heavenly muse that on the secret top of a river of Sinai did ascend sapphire, a chosen seed. اس کو chosen seed کہا گیا تھا کہ یہ منتخب ترین قوم تھی جس کو خدا نے علم و عقل کے لیے چنا. مگر ان کے جو جبلی کارنامے تھے وہ ان کے تمام روحانی جذبات پہ غالب آتے گئے, حتیٰ کہ یہ واحد قوم ہے جس کے پیغمبر نے اللہ سے گلہ کیا کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, کہ مالک ان جاہلوں کی قوم پہ مجھے مقرر کر دیا. اور باوجود اس کے کہ عرب جاہلیت میں ممتاز تھا, باوجود اس کے کہ وہ صرف انصاب کو جانتے تھے, وہ صرف شمشیر و ثنا کو جانتے تھے, اور وہ تمام تر تمرد اور انا کے شکار تھے. مگر ہمارے پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری قوم جاہل ہے, اللہ انہوں نے یہ گلہ نہیں کیا. ہمارے ان لوگوں کو خداوند کریم نے چنا تو اس وقت علم اور جبلت بالکل توازن میں آ چکے تھے. اب انسان
کا سب سے بڑا وصف یہ تھا کہ اس کو چننا تھا. یہ چناؤ کہاں سے ہوتا ہے خادم حضرت؟ دیکھیں قرآن اتنی عجیب و غریب کتاب ہے کہ دل پھٹتا ہے اس پہ، دل پھٹ جاتا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ کہاں سے کہہ رہا ہے. ون آف دی میجر پروفس جو ہے وہ کبھی سائنس نے مانا ہی نہیں ہے. جتنی دغا اہل دل کے ساتھ یا اہل علم کے ساتھ سائنسدانوں نے کیا، کسی نے نہیں کی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. میں اس کو I'll prove you کہ 1500 years before the word of قرآن کیوں نہیں کاپی ہو سکتا کہ کسی بھی زبان میں 1500 برس کی ٹائم کا کوئی حساب نہیں رکھا گیا. کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ وہ کتاب ہے جس کی ہر آیت کو محکم کیا گیا ہے، پرکھا گیا ہے، دیکھا گیا. مگر کس کے لیے پرکھا گیا؟ یہ کون سی پرکھ ہے؟ کیا لینگویج کے حساب سے پرکھا گیا ہے؟ تب تو بڑا آسان ہوتا کہ کوئی امراء القیس اٹھ کے کہتا میں نے قرآن جیسی، کوئی ظہیر کہہ دیتا میں کہ میں ایسی لینگویج لکھ سکتا ہوں. اے آئی کو کہہ دیتے کوئی قرآن کی آیت بنا کے سنا دیتے. یہ نہیں ممکن، کیونکہ کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی فرد، کوئی مشین 1500 برس سال پہلے وہ بات نہیں کہہ سکتی جو 1500 برس بعد آنے والی ہو. تو جب قرآن یہ کہہ رہا تھا کہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ چاند سورج تو میں نے مسخر کیے ہوئے ہیں، یہ سب ترتیب میں ہے، یہ دوران میں ہے. اور کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى، یہ تمام چل رہے ہیں وقت مقرر. خادم حضرات، یہ اسٹیٹمنٹ ریلیجس نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ سوشل نہیں ہے، یہ اسٹیٹمنٹ ایسٹیمیشن نہیں ہے، جسٹیکولیشن نہیں ہے، سرمائز نہیں ہے، گیس ورک نہیں ہے. یہ اسٹیٹمنٹ پیور سائنٹیفک. کُلٌّ یجری لِأَجَلٍ مُّسَمًّى. اگر مجھے خدا کو غلط ثابت کرنا ہو، مجھے اگر، اور بڑی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں کہ کہیں اتنی بڑی ذمہ داری سے جان چھوٹے، مگر نہیں چھوٹتی، نہیں اللہ سے جان چھوٹتی. آپ کو خدا کا وجود نہیں ڈھونڈنا ہوتا، وجود تو میرا اپنا کوئی نہیں ہے، میں کہاں ڈھونڈوں گا. اب اے آئی آپ کو بتا رہی ہے کہ باڈی از اے فراڈ، اٹس اے ہوکس. آپ کا کوئی جسم نہیں ہے جسے موت آتی ہے. یہ تو الیکٹران، پروٹون، نیوٹرونز کا ایک بس گچھا سا ہے، بس ایک دھاگے دوگے بنے ہوئے ہیں. یہ وجود ہے ہی نہیں سرے سے. آپ خود غور کرو، میں جو شیشے میں کھڑا ہو کر اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں، ناک، کان، منہ، ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، مجھے سائنسدان کہہ رہا ہے کہ تمہارا تو وجود ہی کوئی نہیں، یو آر نو باڈی. اب جب مجھے سائنس اس قسم کے آسیب زدہ دھوکے دے رہی ہو تو میں خود کیا کروں گا؟ میرا مذہب تو پھر سچ ہی کہتا ہے. پہلے یہ ہم تصورات جب مذہب سے سنتے تھے تو سب سے بڑا اعتراض جو تھا فیکچول ہیپننگز والا، وہ کہتے تھے اور یار یہ تمہاری مذہبی باتیں ہیں. اب آپ اے آئی سے وہ ساری باتیں سن رہے ہو جو پہلے آپ مذہبی لوگوں سے سنتے تھے. اب اگر فرض کرو اگر قرآن یہ کہہ رہا ہو تو اس زمانے میں یہ دیکھ لو کہ بطلیموس نے، ٹولمی نے ایک قبل مسیح میں کہا تھا کہ نہیں، دی ارتھ اسٹیشنری. دی سائنسدان ہے، یہ یاد رکھیے گا، فرسٹ ایور کاسمولوجسٹ born on God's earth، ٹولمی جسے آپ بطلیموس کہتے ہو، اس نے کہا کہ دی ارتھ is stationary and the whole universe is moving around it. اب یہ دن گزر گئے، قرآن ادھر ہی رہا، وہی اسٹیٹمنٹ لے کے 1500 برس پہلے. بطلیموس کے بعد کوپرنیکس آ گیا، 1542 میں آ گیا. 1542 میں کوپرنیکس یہ کہہ رہا ہے کہ نو ناٹ ارتھ، سن اسٹیشنری.
اور ہیلیو سینٹرک یونیورس کا نقشہ دے رہے ہیں کہ تمام کائنات سورج کے گرد گھوم رہی ہے. ایون دس واز اگینسٹ، اگر آپ غور کرو، ایون دس واز اگینسٹ دی قرآن. قرآن تو ادھر ہی کھڑا، اس کی اسٹیٹمنٹ میں کوئی شے نہیں آئی کہ کلو یجری لاجل مسمی، کہ تمام کائنات چل رہی ہے، ان میں سے کوئی اسٹیشنری نہیں ہے. یہ اب آپ دیکھو گیلیلیو آ گئے 1900 میں جا کر آپ نے ایک ہبل بھیجی اوپر. ہبل نے کہا یار وہ جو تم کہتے تھے یہ ساکت ہے وہ سب ساری غلط ہے، وہ کائنات میں تو ہر چیز چل رہی ہے. اینڈ دین سڈنلی دی سائنس کیم انٹو ایگریمنٹ ود گاڈ. سڈنلی کہ ساری سائنسز آ کے خدا سے ایگری کر گئی کہ ایوری، اب ذرا جملہ سنیں آپ، کلو یجری لاجل مسمی، ہر چیز چل رہی ہے وقت مقررہ تک. اور جملہ کیا سائنسدان کے ساتھ جیمز جین کا، ایوری تھنگ از موونگ ان دی یونیورس. آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ آدھی اسٹیٹمنٹ ہے، یہ آدھی اسٹیٹمنٹ ہے، اس میں اجل مسمی نہیں ہے جو قرآن میں ہے. خادم حضرات اب سب استاد ذرا غور کرو کہ آج تک بھی سائنسز صرف آدھی قرآنک اسٹیٹمنٹ تک پہنچے. اس اٹ اونلی آیا. اب مجھے یہ بتا کہ جو پہلے 1500 برس جو لکھا گیا تھا، کو جو قرآن میں آیا تھا، اور جس میں یہ آیا تھا کہ اس کتاب کی طرح آپ کوئی چیز نہیں بنا سکتے، ایک آیت بھی نہیں، یہ اس کی لفاظی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ عربی اور جگہ نہیں ملتی تھی یا بنتی نہیں تھی، یا بڑے سے بڑے 7 معلقات کے شاعر موجود تھے جو کعبہ پہ قصیدے لٹکائے ہوئے ہوتے. یہ نہیں کہ نہیں تھے، سارے تھے. مگر اس قرآن میں زمان و مکان کی حیثیت سے جتنا علم تھا ایک چھوٹی سی آیا میں تھا. وہ کہاں سے لاتے لوگ؟ وہ کہاں سے لاتے؟ وہ کسی نے اس کو کہا، جو اس نے مسلمہ کذاب نے کہا بھی قرآن میرے پاس بھی جبریل آتا ہے. اس نے کہا کیا آتا ہے؟ کوئی آیت اتری ہے؟ کہتا ہاں اتری ہے. تو اس نے کہا کچھ تو سناؤ کہ وہ کون سا قرآن ہے جو تم پہ اترا ہے. تو پھر اس نے ایک آیت سنائی کہ رات چاند بہت تیزی سے چمک رہا تھا اور پانی میں مینڈک ٹر آ رہے تھے. یہ اس نے لکھی ہوئی. خادم حضرات یہ تو ایک بہت بڑے سائنسدان، بہت بڑے عالم. دیکھیں اسی آیت میں ایک ذکر ہے ناسیہ کا، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاسِيَةِ. یہ کیوں لفظ استعمال ہوا ناسیہ ایک اور جگہ بھی استعمال ہوا ہے لفظ. اگر اس طرح قرآن پڑھا جائے جیسے ماشاءاللہ بڑے ہمارے پاس، ہمارے بڑے صغیر میں تو بڑے عالم موجود ہیں، مگر میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو قرآن کا سیدھا سادہ ایگزیکٹ ٹرانسلیشن مل جائے، تو آپ بڑی جلدی عالم بن سکتے، بجائے اس کے کہ آپ تفاصیل. کیوں؟ all you see explanations are apologetic کیوں ہیں؟ تو سمجھ ہی نہیں تھی ایک چیز کی، اب کیا کرتے ہو؟ اس وقت وہ علم ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے بڑے ناموں کی بات کر رہا. اب خود سے کوئی ابن سینا کا ذکر آیا. ابن سینا اپنے بہت بڑا عالم تھا، سارے یورپ نے طب اس سے سیکھی ہے، بلکہ اس پہ 3 فلمیں تو بن چکی ہیں جو صرف ابن سینا کے علم پہ اور اس کے علم طب پہ. اٹلی سے مسافر چلتے تھے، اسپین سے چلتے تھے، اور ادھر آ کے وہ ابن سینا کے مکتب میں، بلکہ یہ جو ایپیڈیمکس کی سب سے بڑی اس وقت ابن سینا نے دریافت کی تھی، اٹلی اس وقت ہزاروں لوگ مر رہے تھے ایپیڈیمک سے. پھر وہاں سے ایک نوجوان طبیب آیا ابن سینا کے پاس. مگر ابن سینا کہتا ہے کہ ملائکہ
ملکوتی صفات کا نام ہے، یہ مخلوقات نہیں ہے، یہ ملکوتی صفات کا نام ہے۔ خادم حضرات میں تھوڑی سی آپ کو ایکسپلین کریں، ایک بہت بڑا گروپ جو شاید ہمارے ہاں مسلمان ڈکلیئرڈ ہی نہیں ہے، ان کا ایک گروپ آ گیا تو انہوں نے ایک سوال پوچھا، سوال چونکہ ٹیکنیکل تھا تو ہم تو سب کو سنتے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا کے رسول ملائے اعلیٰ پہ، جنت و دوزخ پہ گئے تھے؟ کیا از اٹ بلیویبل ٹیکنیکلی سائنٹیفکلی؟ تو میں نے اس سے کہا یار میں نے بھیجا تھا ان کو، میں تو مجھے بتا دو میں نے بھیجا تھا۔ نہیں جی وہ ہماری مراد ہے۔ میں نے کہا نہیں یار یہ آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ میں نے بھیجا تھا یا کسی امریکن پریزیڈنٹ نے محمد رسول اللہ کو شب معراج بھیجا تھا یا کسی چائنیز صدر، کس نے بھیجا تھا؟ کہ نہیں جی آف کورس وہ تو خدا نے بھیجا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے خدا کو ڈیفائن کر دو، اگر وہ چاہے تو بھیج سکتا ہے کہ اتنے لمبے تو فساد کی ضرورت ہے کوئی نہیں۔ یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ جس شخص نے، جس ہستی نے ہمیں انٹلیکٹ سکھائی ہے، جس ہستی نے ہمیں عقل سکھائی ہے، اور عقل ایک دن میں نہیں آئی، کہاں وہ شخص جو حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، بلا شبہ انسان پہ صدیوں عصر ایسے گزرے کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ آپ کو اندازہ ہے کہ وہ کیا ہو سکتا ہے جو خدا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا؟ تھوڑا قریب آیا، ول ڈیورا نے کہا probably was some spot on the moss، کسی پرانے تالاب میں کسی کائی کے ساتھ جڑا ہوا ایک ذرہ حیات تھا، بس سنگل سیل۔ پھر کیا ہوا؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، پھر ہم نے اس نطفے کو مخلوط کر دیا۔ دیکھیں یہ سائنس آپ کو بتا دے کہ کب سے ڈبل سیلولر مخلوقات ہونا شروع کیا انسان نے۔ کیا انسان بن گیا تھا؟ کیا ڈبل سیلولر ہونے کے بعد اس کو عقل آ گئی تھی؟ پھر خداوند نے اس کی کمال کی ہسٹری اللہ کی بہت اچھی تاریخ پڑھا لیتے ہیں۔ پھر کہا جب ہم نے چاہ لینا اب تلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، چاہا کہ یہ اس کو دیکھیں، آزمائیں، پرکھیں، آگے بڑھائیں۔ ہمیں اس مخلوق میں کچھ نظر آیا تو ہم نے اسے سماعت دی، پہلے سماعت دی۔ بصارت بڑا ٹیکنیکل سا تھا، بڑا وقت لگا، پھر بصارت ڈیولپ۔ پھر کیا ہوا؟ کیا پھر آپ اللہ نے اسے آزما لیا؟ نو، ابھی اس قابل نہیں تھا۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، پھر ہم نے اس کو ہدایت بخشی، کتابیں دی، پیغمبر دیے، پھر اولیاء اللہ بھیجے۔ ایک ٹائم میں بنو اسرائیل میں 20 پیغمبر ہوتے تھے، ہم نے بھیجے۔ ایک انسان کے لیے پیغمبر کون ہے؟ استاد ہے، پرٹیکولرلی یوں کہہ لو کہ خاص سلسلے کا استاد ہے، ایک خاص تعلیم کا استاد ہے پیغمبر۔ تو ہم نے ان کو ایک قبیلے کو ایک پیغمبر دیا، ایک ٹیچر دیا، رسم و رواج پروردگار بتائے کہ بھائی اس بڑے رب کے سامنے جاتے ہوئے یہ گھٹنے ٹیکنے ہوں گے، ہاتھ بند کرنے ہوں گے، کان سنوارنے ہوں گے، صفائی رکھنی ہوگی، ریچھ سے بچنا ہوگا۔ یہ سارے مینر سکھانے کے لیے ہم نے استاد بھیجے، آپ کو سکھایا، پڑھایا، پھر آپ کو محبوب ترین قوموں میں سے کیا، اور پھر بھی آپ نے وہی جہالتیں کی جو آپ سے پہلے کرتے۔ ابھی جبلت مکمل طور پہ قابو میں نہیں آئی تھی۔ پھر آپ آ گئے تو آپ کو کہا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، آپ نے پڑھا، اور پھر خدا کہتے ہیں ناسیہ میں جن کے جہالت تھے، یہ ناسیہ کیا چیز ہے؟ اب میں حیران کن بات ہے کہ جب تک یہ علم نہیں آیا تھا
کہ انسان کا میجر برین 4 برین ہے جو ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے. All decisions are made in the 4 brain. دیکھو قرآن کس کا ذکر کر رہا ہے؟ اس سے جنرل سر کا ذکر نہیں کیا. اس نے کہا وہ جو تمہارا سوچنے والا دماغ ہے جس میں انانیت ہے، تکبرات ہے، جس میں کوئی نہ کوئی نمرود اور فرعون ضرور بستا ہے، میں اس کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. زمین پر ایسا کوئی ذی حیات نہیں ہے جسے ہم نے اس کے ماتھے سے نہیں تھام رکھا. پروفیسر مارکس نا جرمنی میں تجربات کر رہے، برین پہ تجربات کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا اگر میں ایک سچائی آپ کو بتا دوں، ان کے تجربات کا نیٹ رزلٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو انہوں نے کہا اگر میں ایک سچائی آپ کو بتا دوں تو آپ تمام جدید لوگ میری جان کے گاہک ہو جاؤ گے، اور وہ یہ نتیجہ مین از ناٹ فری. There is no independence of action and decision. یہ برین اسپیشلسٹ دنیا کا سب سے بڑا ڈاکٹر ڈیوو، اور یہ برین اسپیشلسٹ ہے. اور اس نے کہا کہ میں نے تجربات جو کیے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ 6 seconds before a man makes a decision, an outer connective decision comes into the human brain which absolutely changes the already established decision. 6 سیکنڈ پہلے آپ کے کسی بھی فیصلے سے پہلے خارج کائنات سے ایک میسج آتا ہے آپ کے 4 برین پہ، اور وہ آپ کے تمام ڈیسیشن بدلتا ہوا چلا جاتا ہے. اینڈ یو کین ناٹ میک اے ڈیسیشن آن یور اون. آپ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا ڈیسیشن ہے. سوال یہ پیدا تھی یہ دخل کون دیتا ہے؟ خادم حضرات ایک جواب ملتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا هو آخذ بناصیتها. ہم نے ہر ذی حیات کو اس کے ماتھے سے تھام رکھا. اس کے 4 برین میں ہمارا ایک ریموٹ کنیکشن ضرور رہتا ہے، اور یہ وہ اللہ ہے جو آپ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرتا. اسی پہ کوشچن پوچھا تھا صحابہ رسول نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ کا سب کچھ اللہ ہی نہیں کرنا ہے تو ہمیں کیوں وقت ڈالا جینے کا؟ اگر سب کچھ اللہ ہی نہیں کرنا ہے، سارے کام اسی کے مرضی کے مطابق ہونے ہیں، ہمارا اختیار ہی کوئی نہیں ہے ہمارے فیصلوں پہ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یوں نہ کہو، بلکہ یہ بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے، یہ اس سینچری میں آپ کو سمجھ آئے. فرمایا خدا تمام ڈرائیو موٹیوز تمہارے اللہ کے پاس ہوتے ہیں. ڈرائیو موٹیوز جب اللہ نے کوئی تم سے کام کرانا ہوتا ہے تو وہ موٹیو آن کر دیتا ہے، اور تم نہ چاہتے ہوئے بھی منت سماجت کے لیے نکل جاتے ہو، مانگنے پننے کے لیے نکل جاتے ہو، یونیورسٹیوں میں نکل جاتے ہو، کالج میں نکل جاتے ہو، اور اس لیے تمہارے لیے یہ مناسب. پھر ہماری آزادی کدھر ہے جی؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، وہ کدھر ہے؟ Why this all dramatic excellence جس میں ہم سب کریکٹرز کی طرح رول ادا کیے جائے؟ آخر مقصد کیا ہے؟ خادم آزاد کبھی آپ نے لفظ خلیفہ پہ غور کیا؟ یہ تو سارا ڈرامہ ادھر سے شروع ہوا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وہ میں کہتا ہوں جب غالب بنا تھا نا بادشاہ کا مصاحب، خلیفہ نے مصاحب، تو ایک شعر لکھا تھا اس نے، بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ وہ ایک مصاحب کی ایک شناسائی پہ آپ اچھلتے کودتے پھرتے ہو، اور خلیفہ کیا ہے؟ آپ نے سوچا خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ تو وہ ہوتا ہے جس کو ایک بادشاہ اپنے آرڈرز اور اختیارات ریلیگیٹ کرتا ہے.
وہ اپنے اختیارات کو، یہ کائنات بالا میں آخر ایک دفعہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا، یہ بالکل غلط ہے. ہم یہاں کسی قیمت پہ مستقر و متاع الی حین، اور تو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں توبہ سکھا دی. ہمیں تو توبہ کرنی بھی نہیں آتی، سچی بات ہے. ہمیں توبہ کرنی آتی نہیں تھی، ہمیں رجوع الی اللہ آتا ہی نہیں تھا. ہم تو خدا رو رو کے پاگل ہو رہے تھے کہ بس مارے گئے، اب کوئی نجات کا راستہ نہیں رہا. پھر اوپر سے ایک روشنی کی لہر آئی، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. ہم نے القا کیے توبہ کے کلمات. ہم نے، کس قسم کا اللہ ہے یہ؟ کس قسم خدا؟ اس کو کس قسم کی محبت ہے آپ لوگوں سے؟ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وہ تو محبت کرتا ہے بخشنے کو، محبت کرتا ہے لوگوں سے. پتہ نہیں کہاں سے اتنی محبت اللہ اپنے دل. میں تو کہتا ہوں میری ساری زندگی گزر گئی ہے، کسی طاقتور کو نہیں محبت کرنے والا پایا، سب ظلموں سے تھا. آپ کو تو اپنے سے اوپر میں بڑا تجربہ ہوگا. طاقتور کو نہیں محبت کیا کرتے. یہ واحد پروردگار عالم ہے، یہ 7 کائناتوں کا مالک ہے، 7 زمینوں کا تخلیق کرنے والا. یہ اتنی بڑی کائنات ہے. تو شیخ عبد القادر کہا کرتے تھے کہ میرا دل جو ہے ایک ستارے کے مقابل ہے، اور میں جو کچھ یہاں کرتا ہوں میں ایک اوپر والے ستارے کو آباد کرتا ہوں. اور جب آپ کو تھوڑا سا ادھر سے ایگزٹ ملا، میں اکثر سوچتا ہوں کل کوئی اے آئی جو ہے بندہ مرنے والا قریب کو بارڈر لائن ہوتی نا، تو یقین کرو کسی کے مرنے کا کوئی افسوس نہ ہوتا. ہم اپنی وہ چارپائی اٹھاتے اس بارڈر لائن پہ جاتے کہ لو میاں اگلے جانے والے، لو بابا کو سنبھالو، ہم واپس چلے ہیں. یہ تو تھوڑی سی نظر سے اوجل ہونا، تھوڑا سا زمین کے نیچے چلا جانا، حالانکہ اس میں کوئی بندہ نہیں مرتا. دی ارتھ از اے فیلئر کازنگ پلیس ہے. میرا جسم بیکار ہو جاتا ہے، میں تو وہ ہے ہی نہیں، وہ تو میرا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المومن، یہ دنیا تو تمہارا قید خانہ ہے، اس میں کوئی شے ایسی پائیدار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ باڈیز فیل، اس لیے وہ جو اٹرنل ہے مجھ میں وہ آزاد ہو جاتا ہے. اب اے آئی وہی کہہ رہی ہے، حیرانی کی بات ہے اے آئی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہی ہے کہ دیکھو یہ آدمی کا وجود جعلی ہے، اس میں نیوٹرون پروٹونز الیکٹرونز ہیں. جب بندہ مرتا ہے ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آزاد ہوتے ہیں، آزاد ہو کے اپنے سینٹرل ایکسس میں چلے جاتے ہیں. اللہ اللہ خیر صلاح. زمین والا زمین کو چلا جاتا ہے، آسمان والا آسمان پر جاتا ہے. خادم حضرات، میں اب اس طرف آ رہا ہوں تھوڑا سا، مجھے امید ہے کوئی زیادہ اسپیچ لمبی نہیں ہوگی. فرانس میں نے ایک بڑا معزز استاد گزرا ہے، وہ بہت سارے مذاہب میں تھا. پہلے کبھی وہ بدھزم میں رہے، پھر ادھر کے، آخر میں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کے بعد وہ مسلمان ہی رہے اور مسلمان ہی فوت ہوئے. ڈر تو تھا کہ کوئی اور مذہب نہ بدلے، مگر ان کا نام تھا رینے گنو. رینے گنو نام. خادم حضرات، اس نے نا تعلیم میں نے ایک عجیب سا ایک نقطہ پیدا کیا. استادوں کے لیے اس نے بڑی رہنمائی چھوڑی. ٹیچر از ناٹ سمپلی not depends on the dictation of the book. یہ نوٹس لکھانے والا نہیں ہوتا کہ لکھائے اور چلا لیا. اس نے کہا نہیں، تمام اچھا ٹیچر جو ہوتا ہے وہ ایک اور آسپیکٹ بھی رکھتا ہے اپنے طالب علموں کے لیے. وہ انیشیٹو والا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے طالب علموں کو انیشیٹ بھی کرتا ہے. انیشیٹ کا مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے اگر 20-30 طالب علم بیٹھے ہیں
تو کم از کم لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں جی اس کی نگاہ مرشد کامل نظر کی نگاہ 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 تو میں نہیں کرنی، وہ میں جو استاد ہوں میں نہیں کرنی. میں اپنی اغراض سے اٹھوں گا تو میں نے ٹیلنٹ پہ جانا نا. ان طالب علموں میں کون سا ٹیلنٹ ہے جو بایولوجیکل یعنی سپریمیسی کا ہے، کوئی آئی ٹی کا یہ آیا ہے، میں نے اس کو دیکھنا ہے. پھر اگر میرا ٹیلنٹ میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق نہیں اٹھ رہا تو میں نے یہ بھی وجہ ڈھونڈنی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی بلا پڑی ہوئی ہے، اس کا کوئی باپ بیمار ہے، اس کی ماں کو بیمار ہے، اس کا بہن بھائی اس کے پاس کچھ ہے کچھ نہیں ہے، تو میں نے اسے انکریج کرنا. ٹیچر کا یہ باطنی تعلق جو ہے اسی کو نگاہ کہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. ہر استاد اپنی جگہ مرد مومن ہوتا ہے. آپ جو مرضی خرابی کرتے ہو، مگر جب آپ تعلیم کی مسند پہ ہو اور اگر آپ تعلیمی مسند کو جسٹیفائی کر رہے ہو تو آپ سے زیادہ نیک اس وقت زمین آسمان میں کوئی ولی نہیں ہوتا. یو آر دی ون جو ٹرانسفارمیشن میں پڑھا ہے. You are the one who is trying to change the destiny of a very common unit of humans. آپ ہو، آپ وہ لوگ ہو، آپ استاد ہو جن کو کمانڈ مل رہی ہے. تو ایک دفعہ ملتان میں گیا تو ان کا جی استاد بھی تو آخر اس معاشرے میں رہتے ہیں. میں نے کہا ہاں، کہ وہ بھی کرپٹ ہو جاتے ہیں. میں نے کہا ہاں ہو جاتے ہیں، مگر یہ استاد ہی تو ہے. کوئی ایک اور شخصیت ایسی پیدا کرتا ہے جو نہ صرف ملتان بلکہ پاکستان کو بھی بدل دیتا ہے. ایک اور ہی تو ہے، اور یہ صلاحیت تو صرف استاد میں ہے، کسی فوجی ماہر میں نہیں ہے، کسی ٹیکنیکل اسپیشلسٹ میں نہیں ہے. یہ صرف اور صرف استاد میں ہے کہ وہ اپنے موکل کو جن بنا دیتا ہے. یہ اس میں ہے، وہ فرشتہ بنا دیتا ہے. یہی کچھ اللہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ. اول استاد ہے، آخر استاد ہے، سب سے بڑا استاد ہے. علم ادھر سے ایشو ہوتا ہے اور عقل ہمیں اس سے لینے پہ اکساتی ہے. جو خدا سے سیکھے گا بڑا عالم ہو جائے گا، جو غیر سے سیکھے گا ظاہر ہے پھکڑ قسم کے علوم تو چل ہی رہے ہیں آج کل، بھرا ہوتا ہے سارا. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہم نہ صرف ٹیچ کریں بلکہ طالب علم کو انیشیٹ کریں. اور پھر انکوائری سے کیوں ڈرنا ہوتا ہے؟ استاد نے انکوائری سے ڈرتا. خادم حضرات میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، all my life I have absolute freedom, given freedom to my student. جو مرضی سوال ہو وہ میرے لیے ایک جواب ہے نا. اگر مجھے نہ آتا ہوا تو میرے رسول نے کہا تھا اگر کوئی جواب نہیں آتا تو کہہ دیا کرو لا ادری، نہیں آتا، جاؤ کسی اور اسپیشلسٹ کو ڈھونڈ لو. مگر اور فرمایا کہ لا ادری کہہ دینا نصف علم ہے. میرا کون سا پرائڈ ہرٹ ہوتا ہے اگر میں نے کوئی سائنس نہیں پڑھی. کوشش تو میں کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک سطح ہوتی ہے جہاں سارے عالم برابر ہوتے ہیں. کسی بھی سبجیکٹ کی پروبیبلٹی پہ سارا عالم برابر ہوتا ہے. سائنسدان اس لیے سائنسدان ہے کہ ان پروبیبلٹیز کو وہ پریکٹیکل ایٹیٹیوڈ میں ڈھال دیتا ہے. نوئل نے کہا تھا جو ٹاپ میتھمیٹیشنز میں سے، اور کہتا تھا مجھے نہیں پتا یا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ جب ہم کسی نئے فارمولے پہ پہنچتے ہیں یا اس کو ڈسکور کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ فارمولہ پہلے سے موجود ہوتا ہے اور ہم اسے ڈسکور کرتے ہیں، یا ہم جو کچھ بھی سوچتے ہیں وہ فارمولہ بن جاتا ہے. آپ کو بھی نہیں پتا. اسی طرح دیکھو جن کے بارے میں رشیا میں ایک ریسرچ ہو رہی تھی، وہ جو ہائر سائیکیٹری میں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی وہم پر زیادہ کانسنٹریٹ کرو گے تو اس میں وجود پیدا ہو جائے، وہ آپ کا جن بن جائے گا، وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گا، وہ آپ کو جگائے رکھے گا، آپ کو بے چین کرے گا، آپ کا نروس سسٹم خراب کرے گا. تو یو شوڈ آلویز بی الرٹ کہ کسی ایسی چیز پہ کرنا. ہمیں
درمیان میں رہنے کو کہا. اگر آپ نے طرز عمل دیکھی نہیں تو ایک ہی شخص ہے, ایک ہی شخص ہے, اور اس سے جتنی مرضی محبت کر لے وہ ایک ہی رہے گا, محمد الرسول اللہ و صادق الوعد الامین. اس سے زیادہ معتدل ہستی دنیا جہان میں کوئی بھی نہیں ہوئی. اور دیکھو میرٹ وہ نہیں جو ہم پہچانے. کارلائل کتاب رکھ رہا تھا ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ, وہ کرسچن تھا, کٹر کرسچن تھا, مگر جب اس نے ہیرو ایز اے پروفٹ لکھنا چاہا تو اس نے اپنے پروفٹ کا نام نہیں لکھا, اس نے محمد رسول اللہ کو ہیرو ایز اے پروفٹ. پچھلے دنوں 100 بڑے انسانوں کا ذکر آیا کہ کس انسان نے ساری اس دنیاؤں میں سب سے زیادہ اثر کس انسان نے, 100 گریٹ مین. وہ غیر کے منہ سے انصاف نکلتا ہے, اوپر آیا سب سے پہلا انسان محمد رسول اللہ. خادین حضرات, ہم نے بے قدر کیا ہوا, ہمارے اخلاق میں وہ نہیں نظر آتے. عجیب بات ہے, یورپ جاؤ نا تو لوگ واپس آتے ہیں, بڑا صاف تھا, یہ ستھرا, کمال ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی تھوکنے کی اجازت نہیں ہے, یہ پانی وانی ہے. ویسے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اتنا اذیتناک ملک کوئی نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ تکلیف ہوئی تھی تو سارا لنڈن کوئی ہاتھ ہی نہیں رکھتا تھا دوائی پہ, نہ کوئی دیکھتا تھا, نہ دیکھتا تھا, نہ چیک کرتا تھا. وہ جی پی جی جے پی کے اس کے پاس چلے, اس کے ہوتے ہوتے میرا ستیہ ناش ہو گیا, مگر کہیں سے کوئی ایڈوائس بھی نہیں ملی اور کوئی دوائی بھی نہیں ملی. مگر چلے مان لیتے ہیں, بڑا صاف ستھرا شان. مگر خواتین حضرات, یہ بتاؤ کہ وہ بہتر ہے یا وہ جس شخص نے آپ کو کہا ہے صفائی نصف ایمان, کون بہتر ہے؟ جو 1500 سال سے آپ کو صفا و ستھرا ہونے کی کر رہا ہے, تلقین کر رہا ہے, وہ بہتر کہ یہ بہتر ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کی زبان سے دوسروں کی چیزوں کو, وائی آر وی slackening so much? Why don't we teach the same thing which we believe in? اللہ کے نزدیک سب سے بری تعلیم پتہ کون ہے؟ سی ہے, لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. اللہ ہمیں توفیق بخش. I don't know, کیونکہ یہ باتیں نہیں ختم ہو سکتی. To be very frank, یہ اس کی باتیں ختم نہیں ہوتی, اور ساری کائنات اسی کی, ختم کیسے ہوں گی؟ تو آپ کو پتہ نہیں وہ کیا کہتا ہے کہ سمندر 7 اگر سیاہی بن جائیں اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں تو پھر بھی اس کی صفات لکھنی پوری نہیں ہوتی. ہاں مختصر ہی کر سکتے ہیں ہم, کہ مختصر بس یہی ہے, 2 ہی ہستیاں ہیں جن سے ہم نے علم سیکھنا ہوتا ہے, اور تمام استاد اگر اتنا سوچ لیں کہ ہم سنت اللہ و رسول پہ ہیں تو میرا خیال ہے کوئی فساد اور جھگڑا نہیں رہتا. ایک اسٹڈی مکمل ہو جاتی, ٹیچنگ پوری ہو جاتی ہے. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین وما علینا الا البلاغ.